الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى في مقام آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله عبدا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، میرا آج کا موضوع اس ذات کی صفات کو بیان کرنا ہے جس ذات نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے. دوستو، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ماضی، حال، مستقبل، زمانے ہو، واقعات ہو، کائنات ہو، حالات ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے. دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں یا جو حکمران چاہتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے
یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء، جو چاہے بنائے، یہب لمن یشاء اناثا، کہیں بیٹیاں دے، یہب لمن یشاء الذکور، کہیں بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہیں بیٹا بیٹی دونوں دے، ویجعل من یشاء عقیما، کہیں کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ کی تخلیق اور اللہ کے فیصلے ہیں۔ کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھایا، مجھے اور آپ کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ اللہ رب العزت خود داعی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ خود اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور میرے اور آپ کے لیے ذہن سازی کر رہا ہے۔ پہلی ذہن سازی کیا کی؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اللہ فرماتا ہے مرد عورت کے ملنے سے تمہیں اولاد کے سلسلے نظر آتے ہیں، یہ تم بناتے ہو کہ اللہ بناتا ہے؟ اللہ فرما رہے یہ تم نہیں بناتے، ام نحن الخالقون، یہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ علم یکن نطفۃ من منی یمنی، تم ایک گندے پانی ایک قطرے سے بنے ہوئے ہو، ومن ماء مہین، ایک ناپاک پانی سے بنے ہوئے ہو، من نطفۃ امشاج، دو پانیوں کو ملا کر اللہ رب العزت نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ یہ وجود تمہارا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے وجود پر بھی فرما رہا ہے کہ تخلیق تیرے رب کی ہے اور قبضہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قل أرأيتم إن ختم عليكم سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری آنکھوں کو واپس لے لوں، تمہارے کانوں کو واپس لے لوں، تمہاری عقلوں پر دلوں پر مہر لگا دوں، من إله غير الله يأتيكم به، تمہارے رب کے سوا کوئی ہے جو تمہیں یہ چیزیں بتا سکے۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، میں تمہیں چاہوں ہٹا دوں، مٹا دوں، کسی نئی مخلوق کو لے آؤں، تم کیا اللہ کو روک لو گے؟ تیسری جگہ اللہ رب العزت اس سے بھی سب زبان ارشاد فرماتا ہے وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ لفظ ما میں عموم ہے، اللہ جو چاہے بنا دے، میں تمہیں چاہوں بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، پانی میں بہا دوں، ہوا میں اڑا دوں، یہ اللہ میرے اور آپ کے اوپر اپنا قبضہ قرآن میں بتلا رہا ہے۔ کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں۔ دوسری ذہن سازی، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تمہارا ہل چلانا، اس پر بیج بکھیرنا تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے اس ہل چلانے سے، اس بیج بکھیرنے سے یہ کھیتیاں اگ رہی ہیں۔ اانتم تزرعونہ، یہ تم اگا رہے ہو، ام نحن الزارعون، یا تمہارا اللہ اگا رہا ہے۔ کسان تو صرف بیج پھیلتا ہے، اس کو سیدھا کون سی ذات کرتی ہے، اس بیج کو کون سی ذات کھاتی ہے، اس بیج میں پھاڑ کے پھر اس میں سے بوٹا کون سی ذات ہے جو نکالتی ہے، پھر اس ایک بیج کے ذریعے سینکڑوں بیج کون سی ذات ہے جو لگاتی ہے؟ ہاں یہ وہی ذات ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. یہ وہی ذات ہے ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. یہ وہی ذات ہے النجم والشجر يسجدان. یہ وہی ذات ہے انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. یہ ان ساری آیات میں اللہ فرما رہا ہے یہ پھول، یہ درخت، یہ کانٹے دار، یہ خوشبودار، یہ آم، یہ لیمو، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ انسان، ان ساری کی ساری مخلوقات کے پیچھے ایک اللہ کا عمل ہے، ایک اللہ کا عمل ہے، ایک اللہ کا عمل ہے. انسان کی طاقت سے گلاب گلاب نہیں، چنبیلی چنبیلی نہیں، پھول پھول نہیں، سنترا سنترا نہیں، لیمو لیمو نہیں، آم آم نہیں، انسان انسان نہیں، آسمان آسمان نہیں، زمین زمین نہیں، پانی پانی نہیں. اس رب نے ایک تجلی ڈالی، آسمان کو بلند کر دیا، زمین کو بچھا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، آم کو میٹھا کر دیا، مالٹے کو ترشرو کر دیا، لیمو کو کھٹا کر دیا. ان سارے کے سارے نظاروں کے پیچھے ایک اللہ کا عمل ہے، ایک اللہ کا عمل ہے، ایک اللہ کا عمل ہے. کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے. ایک تیسری ذہن سازی، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. یہ پانی سمندروں کا، یہ پانی دریاؤں کا، یہ پانی نہروں کا، یہ پانی ٹنکیوں کا، یہ پانی نلکوں کا، یہ پانی بادلوں میں بخارات کی شکل میں جو تم پانی پیتے ہو، اس پانی کو تم نے اتارا کہ اللہ نے اتارا؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ تم نے نہیں اتارا بلکہ اللہ نے اتارا. اور اللہ اپنا قبضہ پانی میں بتاتا ہے کہ اللہ چاہے سارے پانی کو نمکین کر دے، کھارا کر دے، اللہ یہ کر سکتا ہے. تو آج 1400 سال بعد ایک کافر سائنسدان اٹھ کر کہتا ہے کہ ہم بڑے بڑے پلانٹ لگا لیں گے، بڑے بڑے پلانٹ لگا لیں گے جو کڑوے پانی کو، نمکین پانی کو، کھارے پانی کو میٹھا کر دیں گے. جیسے بعض علاقوں میں پلانٹ لگے ہوتے ہیں وہ کھارے پانی کو میٹھا کرتے ہیں اور شہروں میں سپلائی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے ذہن رکھنے والوں کے لیے بھی ایک آیت کو سنبھال کے رکھا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دے کہ یہ مجھے بتائیں ان کا رب اگر پانی ختم ہی کر دے تو پھر یہ پلانٹ کہاں سے لگائیں گے؟ پھر یہ پلانٹ کہاں سے لگائیں گے؟ پانی اوپر اللہ کا قبضہ. ایک چوتھی ذہن سازی، أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے لکڑی کو بنایا ہوا ہے، اس میں جو آگ کو بھرا ہوا ہے، اس میں جو آگ پکڑنے کی اصلاحیت ہے، جو آگ تم جلاتے ہو، اس آگ کو تم نے بنایا کہ اللہ نے بنایا؟ اللہ فرما رہے ہیں اس آگ کو تم نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ چاہے صفر کر دے، زیرو کر دے، ماچس کی ایک تیلی تک نہ چلے، یہ اللہ اپنا قبضہ بتلا رہا ہے. کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں. میرے بھائیوں،
اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، میں مشرق کا بھی رب ہوں، میں مغرب کا بھی رب ہوں، میں شمال کا بھی رب ہوں، میں جنوب کا بھی رب ہوں۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، رب المشارق والمغارب، میں 12 کے 12 مشارق اور 12 کے 12 مغارب کا رب ہوں۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین، آسمان کے اوپر عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، یہ سب اللہ کا ہے۔ لم یتخذ صاحبہ، بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا مددگار کوئی نہیں، وہ ذات تنہا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے دے، کیا پیغام؟ کہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، ولم یلد ہے، ولم یولد ہے۔ احد اکیلا، جس کا مثل کوئی نہیں، صمد بے نیاز، کسی کا محتاج کوئی نہیں، لم یلد نہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے دو، شہنشاہ تو اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر، سارے خزانوں کا مالک، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، راتوں کو لمبا کر دے، دنوں کو چھوٹا کر دے، دنوں کو چھوٹا کر دے، راتوں کو لمبا کر دے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو نکالے، مردہ سے زندہ کو نکالے۔ لا یسأل عما یفعل، جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہ سکے۔ ساری کائنات میں اس وحدہ لا شریک کا قبضہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مالک القدوس ہے، وہ السلام المؤمن ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے، الخالق ہے، البارئ ہے، المصور ہے، الغفار ہے، القہار ہے، الوہاب ہے، الرزاق ہے، الفتاح ہے، العلیم ہے، القابض ہے، الخافض ہے، الرافع ہے، المعز ہے، المذل ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الحکم ہے، العدل ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اول ہے، ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے، انتہا کوئی نہیں، قدیم ہے، پہل کوئی نہیں، دائمی ہے، آخر کوئی نہیں، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، شکل سے پاک۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ قرآن کو دیکھے اللہ کا کیا شاندار تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما
يضرهما وهو العلي العظيم ذلكم الله ربكم الحق یہی ہے تمہارا سچا رب فماذا بعد الحق الا الضلال اس اللہ کو چھوڑ کر جاؤ گے تو گمراہی ہے بربادی ہے تباہی ہے کیوں اس لیے کہ حالات کا مالک اللہ زندگی کا مالک اللہ ماضی کا مالک اللہ حال کا مالک اللہ مستقبل کا مالک اللہ انسانوں کا مالک اللہ حیوانوں کا مالک اللہ جنات کا مالک اللہ فرشتوں کا مالک اللہ جاندار کا مالک اللہ چوپاؤں کا مالک اللہ دو پاؤں کا مالک اللہ بھیگنے والوں کا مالک اللہ اڑنے والوں کا مالک اللہ تیرنے والوں کا مالک اللہ بھاگنے والوں کا مالک اللہ ڈسنے والوں کا مالک اللہ زمین کا مالک اللہ آسمان کا مالک اللہ زندگی دینے والا اللہ موت دینے والا اللہ بیماری دینے والا اللہ شفا دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ ذلت دینے والا اللہ نفع دینے والا اللہ نقصان دینے والا اللہ موت دینے والا اللہ قبر میں اتارنے والا اللہ قبر میں سوالات لینے والا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنانے والا اللہ قبر کو جہنم کا گھر بنانے والا اللہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ میں دینے والا اللہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دینے والا اللہ قیامت کو لانے والا اللہ آسمانوں کا مالک اللہ سورج کا مالک اللہ ستاروں کا مالک اللہ چاند کا مالک اللہ سیاروں کا مالک اللہ قیامت کو لانے والا اللہ پلسرات کو لانے والا اللہ جہنم کو لانے والا اللہ جہنم کو لانے والا اللہ قیامت سے حساب لینے والا اللہ اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے والا اللہ یہ سب اللہ کا ہے یہ سب اللہ کا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے یہ اللہ کا ہے اللہ کا ہے میرے بھائیوں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے اپنے اللہ کو پانا ہے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقتنی فاتک کل شیء اللہ فرماتا ہے جس کو میں ملا اس کو سب کچھ ملا جس کو میں نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے پہننے کو کپڑا ہے کھانے کو روٹی ہے کاروبار ہے سونا ہے چاندی ہے جائیداد ہے زمیندار ہے لیکن اس نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کو کھانا نہیں پہننے کو کپڑا نہیں رہنے کو مکان نہیں لیکن اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے وہ کامیاب ہے میرے بھائیوں انسان کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے اب اللہ کیسے راضی ہوگا اللہ کو کیسے اپنا بنایا جائے گا اس کے لیے تن بدن کا سودا نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں مالدار ہونا ضروری نہیں قریشی ہونا ضروری نہیں سید ہونا ضروری نہیں ایک ضابطہ میرے لیے ایک ضابطہ آپ سب کے لیے ایک قانون عرب کے لیے ایک قانون عجم کے لیے ایک قانون افریقہ امریکہ یورپ آسٹریلیا ہندوستان پاکستان ایک قانون کیا فلا وربک اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں ان قسموں میں سب سے خوبصورت قسم یہ ہے کہ اللہ اپنے غیر کا محب بن کر قسم اٹھا رہا ہے فلا وربک اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری امت
تیرے طریقوں پہ نہیں چلتی وہ میری نظر میں مردود ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ ایمان والی ہو ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ آپ کے فیصلے پر عمل کر لے، آپ کے طریقوں پر آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے ہمیں محمدی بننا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ ایک ہی تو ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا، اپنے کلمے کا جز بنایا۔ آپ معراج پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک تیر کی کمان کا فاصلہ تھا، بالکل فیس ٹو فیس بات چیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا۔ یا اللہ میں آپ کا محبوب ہوں، میں آپ کا حبیب ہوں، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ۔ اللہ جی کیا؟ اللہ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام ایک ہوگا، کبھی جدا نہ ہو سکے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ چلے قرآن سے دیکھتے ہیں۔ براءۃ من اللہ والرسول، اللہ رسول، وأذان من اللہ والرسول، اللہ رسول، من یطع اللہ والرسول، اللہ رسول، من یشاقق اللہ والرسول، اللہ رسول، من یحادد اللہ والرسول، اللہ رسول۔ چند آیات کا میں نے نمونہ پیش کیا کہ رب کہتا ہے جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، میری توحید قبول ہی نہیں، تیری رسالت کے بغیر تیرے نہیں بنے، میرے نہیں بنے، تیرے سامنے نہیں جھکے، میرے سامنے نہیں جھکے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے ہمیں محمدی بننا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی اپنانا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ یہ وہی ہستی ہے جس ہستی نے میرے اور آپ کے لیے اتنی فکر کی، اتنی فکر کی، اتنی فکر کی کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی، آیات اتارنی پڑی۔ لعلک باقع نفسک، نبی جی آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس کے باوجود اتنی فکر کی، اتنی فکر کی، اللہ کو آیات اتارنی پڑی۔ انک لا تہدی من احببت، نبی جی ہدایت دینا آپ کے کام اختیار میں نہیں، ہدایت تو آپ کے رب کے اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود اتنی فکر کی، اتنی فکر کی، اللہ کو آیت اتارنی پڑی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، نبی جی آپ تک صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت تو دینا آپ کے رب کا کام ہے۔ اس کے باوجود اتنی فکر کی، اتنی فکر کی کہ اللہ کو یہ آیت اتارنی پڑی۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی جی آپ اپنی امت کی اتنی فکر نہ کریں، میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو عذاب نہیں دوں گا، میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو عذاب نہیں دوں گا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے سوال جواب ہوگا، صرف آخری بات، سوال بھی میں خود کروں گا اور جواب بھی میں خود دوں گا تاکہ یہ آیت ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی جی جب تک آپ اپنی قوم میں موجود ہیں خدا انہیں ہلاک نہیں کرے گا، خدا انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں حضور مکہ سے نکلے مدینہ چلے گئے، اب تو ان میں موجود نہیں، پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو میں اس کا جواب دوں گا انت فیہم کا معنی یہ ہے جب تک آپ حرم میں ہیں
مکہ بھی اہل عرب ہے، مدینہ بھی اہل عرب ہے۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں حضور عرب سے نکلے تبوک چلے گئے پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو میں اس کا جواب دوں گا انت فیہم کا معنی یہ ہے جب تک آپ زمین میں ہیں خدا انہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں حضور عرش پر جا چکے ہیں پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو میں اس کا جواب دوں گا انت فیہم کا معنی یہ ہے جب تک آپ دنیا میں ہیں خدا انہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں حضور دنیا کو چھوڑ کر برزخ قبر میں جا چکے، اب تو مکہ میں نہیں مدینہ میں نہیں جہاں بدل گیا پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ضابطۂ خداوندی یہ ہے اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس قوم کے نبی کو دائرہ نبوت سے نہ نکال دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا شام لے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا جب لوط علیہ السلام کو صدوم سے نکالا باہر لے گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا جب شعیب علیہ السلام کو اس شہر سے مدائن سے نکالا باہر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے کہ جب مکہ میں تھے تو ہلاک نہیں کیا، مدینہ میں تھے تو ہلاک نہیں کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا مصطفیٰ مکہ کا نبی ہے، مدینہ کا نبی ہے، عرش کا نبی ہے، فرش کا نبی ہے، یہاں کا نبی ہے، وہاں کا نبی ہے۔ نہ دائرہ نبوت سے باہر نکلنا ہے نہ قوم نے مجموعی طور پہ ہلاک ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اتنی شانوں والا نبی جس کے طفیل آج ہم مجموعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم ان کی سنتوں کو زندہ کریں؟ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو آج کی اس محفل میں سارے عزم کریں کہ آج سے ہم اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا عزم کریں گے، سب انشاءاللہ کہہ دیں گے۔ پچھلی پر توبہ اور آئندہ پر عزم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا